پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوتی ہے اور ایک طریقہ کار ہے کہ حکومتی لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپوزیشن اس پہ تنقید کرتی ہے، اور وہ تنقید جو ہے وہ برائے تعمیر ہوتی ہے، برائے اصلاح ہوتی ہے، اور اچھائی اسی میں ہوتی ہے کہ جو اچھی تنقید ہو، اچھی تجاویز ہوں، اس کو پاکستان کے عوام کی بہتری میں، پاکستان کی بہتری میں اس بجٹ میں فراخ دلی کے ساتھ کارو کر لیا جائے۔ تو یہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بجٹ پہ بات کرنے کے لیے مجھے اجازت دی۔ جناب اسپیکر، میں کئی دنوں سے اس بجٹ کو جو اس اسمبلی میں پیش ہوا اس پر میں نے بڑا سوچ بچار کی، اس کو میں نے ہر طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی، اور مجھے ایک چیز جو حکومتی حلقوں کی طرف سے بارہا جس کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں غیر معمولی حالات، اور میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ملک میں غیر معمولی حالات، کووڈ-19 کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور کوئی ملک بھی ایسا نہیں شاید جس کو ہر قسم کے دباؤ کا، مشکلات کا اور چیلنجز کا سامنا نہ ہو۔ یہاں تک تو میں حکومت وقت سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن جناب والا، اسی لیے میں آج اعداد و شمار میں نہیں جاؤں گا، میں اس کے جو کس نے کتنا کس کے لیے رکھا اس میں بھی نہیں جاؤں گا۔ میں صرف موٹی موٹی دو چار باتیں آپ کے سامنے اور ہاؤس کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جب غیر معمولی حالات ہیں، جب ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے عوام کی زندگیوں کو خطرہ ہے، موت ان کا پیچھا کر رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے جو تیاری کرنی تھی، جو قوم کو تیار کرنا تھا، جو اس جنگ کو تیاری کے لیے ماحول بنانا تھا، کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں اپوزیشن کی طرف سے بھی غلطیاں ہوں، ہماری بھی کوتاہیاں ہوں، لیکن یہ سوال بہرحال سب سے بڑا سوال ہے کہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے، اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جس ماحول کی ضرورت تھی، کیا وہ ہم نے پیدا کیا؟ اور وہ ماحول پیدا کرنا بالکل اپوزیشن کی بھی کسی حد تک ذمہ داری ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کے کندھوں پہ۔ جناب والا، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس ہم آہنگی کی ضرورت تھی، جس جذبے کی ضرورت تھی، جس ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت تھی، جس طرح قوم کو حوصلہ دینے کی ضرورت تھی، قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت تھی، اور یکسوئی کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی، شاید نہیں بلکہ یقیناً ہم وہ نہیں کر سکے۔ جناب اسپیکر، سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ اس وجہ سے ہوا، اور یہ کن باتوں پر ہم تفریق ہوتے رہے، کن باتوں پر ہم تقسیم ہوتے رہے، کن معاملات میں ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے رہے۔ آپ ایک جہاندیدہ شخص ہیں، ذرا ان کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں تو صحیح، کیا وہ ایشوز ایسے تھے کہ آج ہم اس پر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں؟ آج ہم اپنے آپ کو کمزور کر لیں؟ آج ہم ایک پیج پر نہ ہوں؟ تو یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کوئی کس طرح ڈیفینڈ کرے گا، لیکن یہ میری آبزرویشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ ہم تذبذب کا شکار رہے، غیر یقینی کی کیفیت ہم نے قائم رکھی، انڈیسائسونیس، فیصلہ بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہم نہیں دکھا سکے۔ اب وہ کیا کہیں گے کہ کیوں نہیں ہوا ایسے، لیکن بہرحال روز اول سے یہی ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ بدقسمتی سے یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے۔ اس بیک ڈراپ میں یہ بجٹ آ رہا ہے، اور بجٹ جناب والا، کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں بجٹ بنانے والوں سے کہ اس بجٹ میں ڈائریکشن کیا ہے، پالیسی کیا ہے ہماری، اور کس بات پر یہ بجٹ فوکس ہے؟ جناب اسپیکر، یہ 3 بنیادی سوال ہیں جو کسی بھی بجٹ کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کا بڑا باریکی سے مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بس ایک کارروائی مکمل ہوئی، یہ بس یہ ایک آئینی ذمہ داری سمجھ کر ایک ڈنگ ٹپاؤ قسم کا معاملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور ہاؤس کے سامنے آ کر وہ دستاویز رکھ دی گئی ہے کہ آپ کریں اس پر ڈسکس۔ جناب اسپیکر، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو پوری دنیا میں، جس کے ذمے پوری دنیا نے یہ کام لگایا ہے کہ صحت کے بارے میں وہ ایک گائیڈ لائن دیتا ہے۔ WHO نے جو ڈائریکشن دی ہیں حکومت پاکستان کو، اس نے جو صوبوں کو خط لکھے ہیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ حکومت کی ان کی ڈائریکشنز پر، اس خط پر کیا پالیسی ہے، کیا کارروائی انہوں نے کی ہے؟ جناب اسپیکر، 4 ماہ کا ٹائم تھا، آپ کے علم میں ہے یہ بات، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پارلیمان کو اس میں استعمال کیا۔ آپ پر اس بیماری کا حملہ ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، آپ کے خاندان کو صحت یاب کیا۔ آپ نے متعدد میٹنگز کی، آپ خود اس کا انصاف کریں۔ جب بھی ہمیں بریفنگ دی گئی تو یہی بتایا گیا کہ جناب ہمارے پاس سب قسم کے معاملات ہیں، ابھی خطرے کی کوئی بات نہیں، وینٹیلیٹرز پہنچ چکے ہیں، آکسیجن ہے، ہمارے پاس بیڈز ہیں۔ اور میں راجہ صاحب آپ کے اس پوائنٹ سے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک 2 چیزوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو یہ ایپیڈیمک آیا ہے، اس میں پارلیمنٹ پوری طرح مؤثر اور افیکٹو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں، ہم نے مسلسل یہاں اجلاس بلائے اور گورنمنٹ کو جواب دہ بنائے۔ جو چیزیں میں اس لیے کہ کچھ میڈیا میں چل رہی ہے کہ پارلیمنٹ کدھر ہے، تو شاید وہ یہ ایونٹ جو ہے نا کور، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز موجود ہوتے تھے، پوری ہفتہ وار میٹنگز ہوتی تھی اور ایک چیز آ جاتی تھی۔ دوسری، اللہ نے کرم کیا، جو ہماری ایگریکلچر کمیٹی، اس دن جو سب سے بڑا ایشو تھا آموں کا، جو کہ ایران کے بارڈر سے اس کا ایشو رہا، ہم نے اس کا نوٹس لیا اور آپ کی تمام پارٹی کی نمائندگی اس میں تھی، اور اس میں اللہ نے کرم کیا کہ ایران بارڈر جو ہے نا ہفتے کی 24 گھنٹے کے لیے کھلا رہے گا، اور اس میں جو آم اور ہمارے جو فروٹ کی امیڈیٹ ضرورت تھی کہ اس کو ہم روڈ کے ذریعے بھیج دیں، وہ ہو گیا۔ اور دوسرا سب سے اہم جو فیصلہ ہوا ہے کہ PIA نے اپنی ریٹس، خاص کر آم کے جو فارمر ہیں ان کے لیے ایک خصوصی پیکج دیا ہے، اور اس پیکج کی بنیاد پہ، اور یہ کام ہم نے ہماری ایگریکلچر کمیٹی نے کیا ہے، جو آپ کے نوٹس میں ہو کہ اس پارلیمنٹ نے اس کردار ادا کیا ہے۔ بالکل جناب اسپیکر، میں نے سٹارٹ اس بات سے لیا تھا اور آپ کو اور آپ کے اقدامات کو اپریشیٹ کیا تھا، اور اسی سلسلے میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ نے وہ کورونا پہ
पार्लियामान की स्पेशल कमेटी बनाई तो आपके हुक्म पर ही मुख्तलिफ महकमों ने आकर हमें ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में लगातार इस बात का आदा किया गया कि हमारे पास सब किस्म का बंदोबस्त है और ख़तरे की कोई बात नहीं है, हम इस आफत से निपटने के लिए तैयार हैं और मज़ीद तैयारी कर रहे हैं। ये जिस्ट थी उसकी, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो। जनाब स्पीकर, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि पिछले हफ्ते इस इस्लामाबाद में जो हमारा दारुल हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर असेंबली के लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी मोहम्मद यासीन इस बीमारी का शिकार हुए और उनको सख्त अटैक हुआ और उनका सांस रुकना शुरू हो गया। मुझे उस फैमिली ने कांटेक्ट किया रात को, कोई 8 बजे 9 बजे के करीब मुझे इल्म हुआ, तो मैंने फौरन उनके लिए एक बेड के दस्तयाब होने की कोशिश में लग गया। जनाब स्पीकर, सारी रात तमाम अस्पतालों में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं किसी हॉस्पिटल में कोई नहीं था। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है, आप प्राइवेट तौर पर ऑक्सीजन का बंदोबस्त करें। 3 बजे रात को एक सिलेंडर का बंदोबस्त किया गया, प्राइवेट तौर पर खरीदा गया और वो जाकर किसी टेक्नीशियन को कहा गया कि घर में इनको लगाएं, लेकिन वो काफ़ी नहीं था, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। दूसरे दिन 11:30 बजे, वो भी 10 बजे में उठा, तमाम लोगों को मैंने फ़ोन किए जो मशीर हैं सेहत के, मिर्ज़ा साहब, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, इनसे मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई। मैंने उनसे कहा कि भाई ये कैपिटल है तो एक बेड हमें चाहिए और ये लीडर ऑफ द अपोजिशन है कश्मीर के, इनके लिए चाहिए। चले सबकी जान बराबर है, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है या आम आदमी है, लेकिन मैं सारी रात से सर तोड़ कोशिश कर रहा हूं। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सारी रात जागते रहे और वो भी इसी मसले में कोशिश करते रहे। 11:30 बजे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो भी हमारे अपने जाती रिक्वेस्ट करने पे, उनके इल्तजा करने पे, सारे अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बाद एक बेड दस्तयाब हुआ और इस वक्त भी चौधरी मोहम्मद यासीन जो है वो जिंदगी और मौत की कशमकश में। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको कहीं दूर दराज किसी इलाके की बात नहीं बता रहा, बुज़रा यहां पर तशरीफ फरमा है और वो आपस में बातें कर रहे हैं, दोस्त उनको नहीं समझ के ये मैं क्या कह रहा हूं। जनाबे वाला, ये आपके कैपिटल की बात है। शफकत महमूद साहब यहां तशरीफ फरमा है, ये आपके दारुल खुलाफे की बात है जो मैंने अपनी आप बीती आपको सुनाई कि सारी रात एक बेड, एक वेंटिलेटर लीडर ऑफ द अपोजिशन कश्मीर के लिए दस्तयाब नहीं था। आपके पास था ही, आपके किसी अस्पताल में एक बेड की गुंजाइश नहीं थी। ये अगर अस्पताल जो कैपिटल में है, जो आपके दारुल खुलाफा में है, जनाब स्पीकर आप तशरीफ लाए हैं तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि प्रिपेयर्डनेस, इस वबा का मुकाबला करने के लिए तैयारियों का पोल तो खुल चुका है। कम से कम मुझे आप कन्विंस नहीं कर सकते। हाँ, आपने अखबारात में, टेलीविजन पे जाके या किसी फोरम पर यह कहा हो कि हम बिल्कुल तैयार हैं, तो किसी ने मान ली वो बात। जो आप बीती मैं आपको सुना रहा हूं वो तो इस चीज की गवाही देती है कि आपके पास कोई बंदोबस्त नहीं है। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बुरी बात यह हुई, जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि हमने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। ये बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं बार बार ये बात नहीं दोहराऊंगा कि वजीर आजम साहब ने क्या कहा, उनकी क्या पॉलिसी थी, उन्होंने किस तरह किया, इसको फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन आप रोल मॉडल हैं, वज़रा रोल मॉडल हैं, वजीर आजम साहब इस मुल्क के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं जिनको लोग देखकर अंदाजे लगाते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है। जनाब स्पीकर, मैं रवैयों की बात कर रहा हूं। 2 दिन पहले शायद वजीर आजम साहब सिंध तशरीफ लेकर गए,
میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے ملے ہیں یا نہ ملے، چھوڑیں اس بات کو. وہ گورنر ہاؤس میں تشریف فرما ہیں، 6 7 8 آدمی جو ہیں وہاں پر ہیں، جس میں وزراء ہیں، گورنر صاحب ہیں. ایک صوفے پر 3 وزراء بیٹھے ہوئے اور انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے. تو آپ سیریس ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کے کہنے اور کرنے میں تضاد ہے. آپ کہتے کچھ ہیں، آپ کرتے کچھ ہیں. تو جناب اسپیکر، کیا ہو رہا ہے؟ آپ اٹھ کر ایک تقریر کر دیں یا کسی نوجوان کو کھڑا کر کے گالیاں نکلوا لیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہ یہاں سے اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو اس سے مسئلہ حل ہوگا. خدا کے لیے سوچیں، یہ ایک جنگ ہے، کسی کو اس کا اندازہ ہی نہیں. میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پوری دنیا میں، کسی کو بھی نہیں اندازہ تھا، اور لوگوں نے بڑی عجیب عجیب اس پر باتیں کی. آپ نے بھی غلطی کر لی ہوگی، لیکن اب تو سمجھ جائیں. وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی، یہ جہالت کے زمانے کی ایک ٹرم ہے، فریز ہے، جو کہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا. لوگوں کے پاس ریوڑ تھے، بکریاں تھی، بیماری آ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے چلیں 40-50% مر جائیں گی، 60% مریں گی، تو جو بچ جائیں گی 30-40% وہ امیون ہوگی، اور اس پر پھر میں بلڈ کروں گا. انسانوں کے لیے یہ ٹرم استعمال نہیں ہوئی کبھی. انسان کی زندگی بچانے کے لیے تو آپ نے آخری حد تک جانا ہے. اب جناب اسپیکر، یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا شفقت محمود صاحب وہاں تھے، لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وزراء تھے وہاں پر، سارے وزراء ہی تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو کہیں گے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں؟ آپ کس طرح لوگوں کو کہیں گے کہ ماسک پہنیں؟ آپ کی بات کو مانے گا؟ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے کو عادت ہے، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اس کی یہ عادت چھوٹ جائے. تو انہوں نے کہا کہ بی بی کل آنا. تو دوسرے دن وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دعا تھی. تو لوگوں نے کہا کہ کل بھی آپ سے اس نے یہی گزارش کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا. تو آپ خود تو پہلے ماسک پہن لیں، آپ خود تو سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں، خود تو سمجھ جائیں کہ یہ بیماری کیا ہے، خود تو سمجھ جائیں کہ ہم خطرے میں ہیں. اللہ ہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ WHO کو آپ نے بالکل رد کر دیا، اور اس نے جو آپ کو اعداد و شمار دیے ہیں، اخبارات میں چھپ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دی گارڈین نے اس کے اوپر بڑا ایک پڑھنے والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، لکھنے والے بیٹھے ہوئے. اور مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ مطلب صاحب دانش لوگ ہیں تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جناب والا، اس بجٹ میں آپ نے کورونا کو فائٹ کرنے کے لیے کتنے ارب رکھے؟ 70 ارب. وہ کس کے لیے رکھے ہیں؟ اس میں آپ نے لکھ دیا ہم فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنائیں گے. آپ نے شاید اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو اس میں سے پیسے بھی دینے ہوں گے. آپ نے شاید کر دیا کہ ہم اس میں ہیلتھ کا بھی جو ہے وہ BHU بھی ٹھیک کریں گے. کہا کہ یہ کس نے بنایا ہے بجٹ؟ اسپیکر صاحب، شفقت محمود صاحب بھی کھڑے ہو جاتے، کہتے یہ کیا لکھ رہے ہو بھائی؟ اگر کورونا ہمارا چیلنج ہے تو دی سینٹرڈ ایکشن از ریکوائرڈ، دی نیشن سینٹرڈ ایکشن. پوری توجہ چاہیے آپ کی لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے. آپ وہاں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، لوگوں کو غلط تاثر دے رہے ہیں. لوگ، میں آئی ایم سوری، میں ایسے لفظ نہیں بولتا، لیکن اگر آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ارب دے دیا، تو اصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا یہاں بریک ڈاؤن کر کے دکھا دے کوئی. مصیبت پڑی ہوئی ہے، گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ نے ڈیم کے لیے 80 ارب رکھ دیا ہے. یار آج ڈیم مکمل ہو جائے گا،
ڈیم تو آج شروع کریں گے تو اس کو 12 سال چاہیے. کس نے یہ پرائورٹی سیٹ کی ہے؟ کون ہے وہ دانش مند؟ کون ہے وہ ارسطو؟ کون ہے وہ معیشت دان؟ جناب اسپیکر، ایسے حالات ہیں کہ میں نے سوچتا ہوں کہ اب شاید تنقید کرنا بھی فضول کی بات ہے. میں تو گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے اپنے بجٹ کی جو پرائورٹیز ہیں وہ اس طرح رکھی ہیں جیسے آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے کورونا پر ڈال دیا سب کچھ، ٹھیک، میں تو مانتا ہوں کہ کورونا نے آپ کی اکانومی کو تہوالا کر دے گی، لیکن بات یہ ہے کہ کورونا سے پہلے بھی ہمارے معاملات تو ٹھیک نہیں تھے. دیکھیں نا، یہ تو بڑی آسان سیاست ہو جائے گی پھر کہ آپ کہیں کہ کورونا سے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ اس سے پہلے والی حکومتوں کا کیا دھرنا ہے، اس سے بعد والا پیریڈ جو ہے وہ کورونا کا کیا دھرنا ہے. بھائی کچھ آپ نے بھی کرنا ہے. جناب اسپیکر، کوئی آپ کی بھی ذمہ داری، کوئی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں ذرا کہ آپ کی افراط زر کہاں ہے. جناب اسپیکر، جی راجہ، جناب اسپیکر، افراط زر ہے اور وہ عام آدمی کی قوت خرید کم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اس کے لیے مشکلات، اگر کورونا نہ بھی ہو، کورونا اگر نہیں بھی تو افراط زر عام آدمی کی زندگی مشکل کر دیتی. 14% سے زیادہ آپ کہتے ہیں افراط زر ہے، اور آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے. مجھے کچھ لاجک بتائیں نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ غریب مر جائے گا، دیہڑی دار مر جائے گا، تو ہم لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے. آپ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے، آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھانا چاہتے، آپ پینشنروں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کس طرح آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ غریب لوگ جو ہیں ان تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی جو یہ سارا بجٹ جو ہے اس میں کورونا سے لڑائی کرنے کا کہیں معمولی سا مجھے جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا عنصر بھی نظر نہیں آتا کہ آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ آپ نے ایک چیلنج کا مقابلہ کرنا. آپ نے تو ایسے ہی ہاج پاج کسی نے آپ کو دیا، آگے رکھ دیا بجٹ، اور آپ نے اٹھا کر اس کو پاس کر دیا جا کر کیبنٹ میں. وہ جو ہے نا ارسطو، ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ 2020 کے اسی سال کے جنوری میں وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جو امپلائیز اولڈ ایج وہ پینشن سکیم جو ہے وہ تھے 6500، اور آپ نے بڑی تالیاں بجوائیں کہ ہم نے 8500 کر دیا، اور اپریل میں آپ نے جا کر وہ 2000 کاٹ دیا. بھئی وہ کوئی گورنمنٹ کے پیسے تو نہیں ہیں، وہ تو اولڈ ایج کا جو اس کا بینیفٹ ہے وہ تو اس کو امپلائر دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ یا تو یہ کہیں کہ آپ نے وہ اس کا 2000 کاٹ کے آپ نے اساس والوں کو دے دیا، تو میں کیا کہوں آپ کی اس حکمت عملی پر. تو ایک غریب کو زیادہ غریب کر کے دوسرے غریب کی آپ مدد کر رہے ہیں. یہ کوئی فلسفی کی سمجھ تو آنی چاہیے نا، کوئی آ کر بتائے ادھر. صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور ڈیفینڈ ہی کرنا ہے اور میں نے ضرور تنقید ہی کرنی ہے، لیکن کوئی لاجک سمجھ آنی چاہیے. مجھے پتا ہے بہت اچھے مقرر ہیں خدا کے فضل و کرم سے سارے آپ کے، لیکن حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بہت، انسان جو ہیں وہ بہت مشکلات میں ہیں. سب سے بڑا میں پھر وہ پوائنٹ دہراتا ہوں کہ آپ کے پاس اس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے حکمت عملی آپ کی غلط تھی. آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے. آپ کے پاس کسی ہاسپٹل میں کیپٹل کی بات کر رہا ہوں، میں سارے ریجن کی بات کر رہا ہوں. ایویشن منسٹر یہاں نہیں تھے،
اب ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ہماری بات سنیں گے نہیں تو آپ ہمیں جواب کیسے دیں گے؟ پھر تو آپ کے پاس ایک رٹا رٹایا جواب ہے گالیاں دینے کا، وہ آپ دیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تیاری نل، اور اوپر سے جو آپ بجٹ لے کر آئے ہیں یہ بڑا ہی نقصان دہ بجٹ ہے. میں موجود ہیں یہاں پر وزیر ہوا بازی، اگر میں ان کی توجہ چاہوں آپ کی وساطت سے جناب اسپیکر، تاکہ ان کو شاید جواب بھی دینا ہو. دیکھیں بہت باریکیوں میں نہ جائیں اکنامکس کی، وہ کسی کو سمجھ آئیں گی کسی کو نہیں آئیں گی. کسی کو پتہ چلے گا جی ڈی پی کیا ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن موٹی موٹی بات جو ہے، جو ایک عام آدمی کو سمجھ آتی ہے، ہمارے ملک کے ہزارہ لوگ بیرون ملک، ہزارہ، جس دن سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ان کو بے روزگار کر دیا گیا. دبئی میں، سعودی عرب میں، مسقط میں، قطر میں، یورپ میں، ایون کینیڈا میں لوگ پھنسے ہوئے تھے وزٹ ویزے پر، سینکڑوں ہزاروں لوگ گئے ہیں، وہ ان کو آنا نہیں تھا واپس. اب ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ کیا ہم اتنا ہی کوئی گئے گزرا ملک ہیں جناب اسپیکر کہ ہم اپنے آدمیوں کو واپس نہیں لا سکتے؟ کیا جہازوں کا بندوبست نہیں ہو سکتا 2 4 5 10 دن میں؟ وہ وزیر مذہبی امور سے پوچھئے ذرا کہ کتنے ٹیلی فون ان کو آئے کہ جدہ پر کیا پوزیشن ہے، دمام میں کیا پوزیشن ہے، دبئی میں کیا پوزیشن ہے، شارجہ میں کیا پوزیشن ہے، لندن میں کیا پوزیشن ہے. امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں لوگ بے شرف مددگار ہیں ہمارے، ہمیں فون کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں نا کہ یہ ملک جو ہے کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. زندہ قومیں تو اپنے ایک ایک بندے کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن آپ اپنے بندوں کو لانے کے لیے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس جہاز نہیں ہے، اور اگر آپ کو کہتے ہیں جہاز ہے تو کہہ لیں واپسی پر کیونکہ جاتے ہوئے خالی جائے گا، آپ جو ہیں دگنا ہمیں کرایہ دیں. یہ کیا کہاں کی پالیسی ہے؟ یہ کس پینڈیمک سے لڑ رہے ہیں؟ یہ مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کر رہے ہیں یا ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ خدا کا خوف کی کریں. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جہاز چارٹر کرتے، کتنے ارب خرچ ہو جاتے، اور ان لوگوں کو باعزت طور پر ان کے گھروں میں پہنچاتے. بھائی جو لوگ آئے ہیں ان کو جس طرح آپ نے ٹریٹ کیا ہے، ان کو جس طرح سے آپ نے ایسولیشن میں رکھا ہے، وہ الگ ایک داستان ہے. مانیں گے نہیں آپ؟ 20 بندوں کو ایک ایک باتھ روم تھا ان کا، اور وہاں سے کہہ کر آئے ہیں کہ آپ پیسے دیں ہم آپ کو ہوٹل میں ٹھہرائیں گے لاہور میں. وہ سب لوگ وہ اب آپ کو جان چکے ہیں. پھر آپ نے اوپر سے کیا کیا کہ ملک میں دوسرا بڑا، سب سے بڑا جو آفت آئی تھی وہ ٹڈی دل ہے. آپ نے ٹڈی دل کو کیا ٹیکل کیا؟ سال پہلے یہاں کھڑے ہو کے جناب آصف علی زرداری صاحب نے، جناب اختر مینگل صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے جب آپ کو کہا کہ یہ ہو رہا ہے تو یہاں سے اسد عمر صاحب اٹھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جہاز ہم ہیں، ہم نے اسپرے شروع کر دی ہے، اٹس ڈن، ختم. آپ تو یہ ہے آپ کی گورننس. آج آپ کے سندھ، پنجاب، بلوچستان کے اضلاع جو ہیں اس کا شکار ہیں، فیمن آنے کا خطرہ ہے، اور آپ کا ابھی پھر بھی آپ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یار کیا کر رہے ہیں؟ خاک کر رہے ہیں آپ. نہیں ہو رہا آپ سے، آپ کی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. آپ کو کسی نے غلط یہ بتا دی تھی بات کہ جتنا اپوزیشن کو گالیاں دو گے، جتنا اوپر ان پر الزامات لگاؤ گے، آپ لوگوں کو لوگ اچھا سمجھیں گے. اس فلسفے پر آپ کا کام کچھ دن چلا ہے، لیکن اب اس کو کیوں گھسی پٹی باتوں کو آپ کر کے ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے، پاکستان کی عوام کو نہیں مطمئن کر سکتے؟ میرا مطالبہ ہے جناب فلور آف دی ہاؤس کہ حکومت ان تمام پاکستانیوں کو اپنے خرچ پر واپس لے کر آئے. جناب اسپیکر، میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کرنے چاہے، میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں.
لیکن جب میں پرائم منسٹر تھا تو مجھے بتایا گیا کہ بحری جہاز پر کوئی 4-5 پاکستانی کام کرتے تھے لیبر. وہ آسٹریلیا کے کسی ساحل پر جب جہاز گیا تو ان کی ڈیتھ ہوگی کسی وجہ سے، کوئی حادثہ ہوا. تو جب وہ جہاز اس وقت ساحل کے قریب تھا تو اس نے اس بندرگاہ پر وہ ڈیڈ باڈی اتار تھی. اب وہ بڑا دور دراز کی جگہ تھی. تو میں کسی فنکشن میں تھا تو وہاں مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اس طرح 4 پاکستانی بے یار و مددگار، ان کی میتیں جو ہیں وہ آسٹریلیا کے کسی وہاں پر پڑی ہیں، وہ لوگ غریب ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری وہ میتیں واپس آئیں چاہ. جناب اسپیکر، حکومت کے بس میں بہت کچھ ہوتا ہے. میں نے اسی وقت آرڈر کیا اور 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ میتیں جو ہیں گورنمنٹ کے خرچ پر واپس آئیں اور یہاں آ کر ان کو دفنائیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بیٹھے رہو بھائی، اب ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں. مجھے خود ایک زیارب نامی بندے نے فون کیا، کہتا میں بھوکا ہوں، میں کونسلیٹ کے باہر ہوں، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں، انہوں نے ڈبل کر دیے. یار یہ کوئی ٹائم ہے آپ کا بزنس کرنے کا؟ آپ پینڈیمک سے، آپ اس آفت سے، وبا سے قوم کو بچائیں گے؟ جن کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ بندہ ہمارا بھوکا مر رہا ہے، جہاز ہمارے پاس ہے نہیں ہے تو ہم چارٹر کریں، ان کو واپس لے کر آئیں. آپ سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ آپ بڑے بڑے دعوے کریں، ہمیں برا کہیں. وہ کل کسی نے لکھا تھا کہ اگر پہلے تو ہماری غلطیاں تھیں نا جن کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کر سکے، اگر ان کو 1947 میں حکومت دی جاتی تو یہ کہتے کہ انگریزوں نے سب کچھ ملک کا بیڑا غرق کر دیا. جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر اتفاق رائے کی ضرورت ہے، میں بھی شاید دکھ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، دل تو میرا بھی نہیں کرتا. اگر اتفاق رائے کی ضرورت ہے تو ضروری ہے اس وقت کوئی رسا کشی ہو، اس وقت ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے آپ گالم گلوچ کریں، ہر غلط بات کو بھی ڈیفینڈ کریں. وزیر اعظم صاحب کا اپنا ملک ہے، وہ سربراہ ہیں اس حکومت کے، اس ہاؤس نے ان کو الیکٹ کیا ہے. وہ میرے بھی وزیر اعظم ہیں جتنے آپ کے وزیر اعظم، آخر وزیر اعظم ہوتا ہے. وہ اگر جاتے ہیں کراچی میں تو وزیر اعلیٰ کو کیوں نہیں ملتے؟ اس کو بنانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، آئی ڈونٹ کیئر. میں اپوزیشن سے نہیں ملنا چاہتا، آئی ڈونٹ کیئر. میں اس پارٹی کو دیکھنا نہیں چاہتا، آئی ڈونٹ کیئر. You are Prime Minister of this country. You are the Chief Executive. Ultimate responsibility is on your shoulder. You don't have to have this type of attitude. جناب اسپیکر، نہ کریں ایسے. یہ جو ایٹیچیوڈ پرابلم ہے یہ پاکستان کو نقصان دے رہا ہے. اگر تو آپ کا نقصان ہوتا ہے یا 2-4 بندوں کا، تو بہت سارے لوگوں کے ایٹیچیوڈ ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے لوگوں کو. لیکن اس ایوان کی بھی ایک روایت ہے جناب اسپیکر. یہاں جب پرائم منسٹرز آتے ہیں تو وہ اپوزیشن لیڈر سے ملتے ہیں، اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، ہیلو ہائی کہتے ہیں. میں تو یہاں تک آیا کرتا تھا، پیچھے جایا کرتا تھا، بیک بینچر سے ملا کرتا تھا. یہ ایک روایت ہے. آپ نے خوبصورت ماحول بنانا ہے اس ہاؤس میں. جو اس ہاؤس میں ماحول ہوگا وہی پھر آپ کا ماحول جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا. لیکن ہم نے آتے، شاید ہماری بھی غلطی ہو، میں نہیں کہتا کہ ہماری کوئی غلطی نہیں، لیکن اس ہماری غلطی کو بھی سنبھالنا پرائم منسٹر کا کام ہے. بیکاز ہی از ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر. ان کے پاس کرسی ہے. اگر ہم نے کوئی غلط بات بھی کر دی ہے اس کو بھی صبر اور تحمل سے سنبھالنا ایک لیڈر کا کام ہے، اسٹیٹ مین کا کام ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا کام ہے کہ اس کو سنبھالے. یا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر تم چھوٹی گالی دو گے تو ہمارے لوگ آپ کو 10 گالیاں دیں گے، تو ماحول تو پھر خراب ہو جاتا ہے. پھر کس طریقے سے ہم آنگی آئے گی؟ پھر کس طرح سے وزیر اعظم صاحب آپ جا کر صوبے میں جگہ تھے، آپ پوری کیبنٹ کو بلاتے ہیں.
آپ ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے, میں ہوں, آیا ہوں, جو میں کر سکتا ہوں یہ میں کر سکتا ہوں, یہ میں نہیں کر سکتا, یہ میرے پاس ہے, یہ میرے پاس نہیں ہے. جناب اسپیکر, کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ جس دن یہ پینڈیمک کا مسئلہ شروع ہوا تھا وزیر اعظم صاحب ساری جماعتوں کو بلا لیتے؟ کیا مشکل, سینٹر میں بیٹھتے, فوکس ان پر ہوتا, دائیں بائیں اپوزیشن کو بٹھاتے اور پوری قوم سے خطاب کر دیتے. یہ سارے اپوزیشن لیڈرز ان کی ہاں میں ہاں ملاتے, ان کا مشورہ شامل ہو جاتا, تو پھر نہ آپ کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے کی ضرورت تھی. تو آپ مان جائیں یہ آپ کا ایٹیچیوڈ پرابلم. آپ سیاستدان بنے نا, سیاستدان تو وہ ہے جو مشکل ترین حالات میں, جو اندھیرے میں بھی روشنی تلاش کرتا پھرتے ہیں. آپ اندھیروں میں بھی روشنی تلاش کرنے کے بجائے آپ روشنی کو بھی اندھیرے میں تبدیل کر کے سوچتے ہیں کہ آپ نے کمال کر دیا, کہ آپ کو یہ لوگ کہیں گے, بڑا نمبر دیں گے کہ آپ بڑے سخت مزاج آدمی تھے, آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. کون ہے یہ فلاں صاحب اور کون ہے فلاں صاحب, یو ڈونٹ کیئر فار دیم بٹ پلیز کیئر فار دا کنٹری. دس از دا ٹائم, تھنک اوور اٹ. ایسا نہیں چلتا ملک. میں تو کہتا ہوں اب تو ایک بہت بڑے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اب تو آپ کو سارے اسٹیک ہولڈر کو شاید بٹھانے کی ضرورت ہو. یہ ملک اس طرح بزنس ایز یوزول پہ چلتا نظر نہیں آ رہا, اور ہم ہیں کہ ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, یا وہ شتر مرغ کی طرح ہم ریت میں اپنا منہ دے کے سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ, تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول. خدا کے لیے سوچیں. اب آپ کو کہاں یہ کہ آپ تو اس ہاؤس میں نہیں کر سکتے, پھر آپ پورے ملک کا کیسے کریں گے؟ جناب اسپیکر, میں اب اس کو بار بار میں وہ فگرز پہ نہیں جانا چاہوں گا, ساری فگرز غلط ہیں. نہیں تو پنک بک لے آئیں. ویئر از دی پنک بک, ویئر از دی پنک. یہ میرے اسمبلیوں میں آنے کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. خواجہ صاحب بتائیں, آپ بہت اسمبلیوں میں آئے ہیں, مجھ سے بھی زیادہ. کبھی پنک بک کے بغیر آپ نے بجٹ دیکھا ہے؟ کٹ موشنز آپ کیسے بنائیں گے؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس پہ تو آپ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سٹینڈ لینا پڑے گا. دیکھیں, اب آپ نے 1 کروڑ روپیہ تو بچا کر بہت بڑا شاید کارنامہ سر انجام دے دیا, لیکن اس ہاؤس کا بیسک جو بجٹ کی سپرٹ ہے اس کو آپ نے ختم کر دیا. آپ نے وہ چھین لی, آپ نے ایک نئی روایت ڈال دی. جناب اسپیکر, میں آج بڑے دکھ سے ایک بات کا اظہار کرنا چاہوں گا. پارٹی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, لیکن ہمارا اگر مقصد صرف یہ ہے پاکستان کی خدمت, پاکستان کے عوام کی خدمت, ہم کسی جماعت میں بھی, لیکن ہمارا منزل تو ایک ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس پنجاب میں لوکل باڈیز نہیں. لوکل باڈیز اگر ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی. اب لوکل باڈیز کیوں نہیں ہیں 2 سال سے؟ آپ نے میرٹ کر کے ہمارے کان پک گئے کہ آپ میرٹ والے لوگ ہیں, آپ اصولوں والے لوگ ہیں. آپ نے اس لیے لوکل باڈیز کو ختم کر دیا, اس کا ٹینیور رہتا کہ وہ آپ کی نمائندگی وہاں نہیں تھی. پی ایم ایل این کی شاید میجورٹی تھی وہاں پر, تھی میجورٹی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج یہ کہا کل کہ ہم اتنا خوبصورت, اتنا زبردست قسم کا لوکل باڈیز نظام لے کر آ رہے ہیں جو ڈیلیور کرے گا. جناب وزیر اعظم, آپ نے ساری عمر وزیر اعظم رہنا ہے. اگر آپ لوگوں کے پروجیکٹس کے ساتھ, لوگوں کے نظام کے ساتھ, ان کے لوکل باڈی سسٹم کے ساتھ یہ کریں گے
تو 2-3 سال کے بعد آپ کے لوکل باڈیز کا کیا ہوگا؟ آپ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں اس قوم کو؟ آپ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ چیف منسٹر جو ہے وہ ڈکٹیٹر بن گیا. بھائی پنجاب کا چیف منسٹر تو آپ کے انڈر ہے, خیبر پختونخوا کا آپ کے انڈر ہے. آپ نے تو وہاں جا کر آپ نے فرمایا کہ یہ بھائی کوئی بیماری شماری ہے نہیں ہے, ڈونٹ وری, نتھنگ ول ہیپن. تو لوگوں نے آپ کی بات پر عمل کیا. تو اب جو اتنی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, جو اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, اس کی ذمہ داری کس پر فکس ہوگی؟ کیا کبھی کوئی اس پاکستان میں ایسا جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا؟ چیئرمین صاحب, ڈپٹی اسپیکر صاحب, جناب اسپیکر صاحب, آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ بڑے جوڈیشل کمیشن بنے ہیں, بہت اچھی بات. کیا اس پر بھی کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا کہ حاکم وقت نے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا, پینڈیمک کو معمولی بیماری قرار دے دیا, فلو قرار دے دیا, اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے؟ اس کی ذمہ داری کس پر فکس ہوگی؟ قومیں تو پھر یہ ذمہ دار ٹھہراتی. میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا, لیکن اٹلی میں شاید یہ ہونے جا رہا ہے. وہ اپنے پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ انکوائری مارک ہو گئی ہے کہ کیا اس نے سچویشن کو ٹھیک ٹیکل کیا؟ نہیں کیا. تو جناب کہاں کی آپ بجٹ پہ ہمیں تقریر کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ کہاں کے آپ نے کون سے آپ نے تیر مارا ہے؟ آپ نے ادھر ادھر سے کچھ فگرز پکڑی ہیں, ساری جھوٹی ہیں. میں نے اس پر ریسرچ کی, اگر میں کیا تو میں آپ کو بتا بھی دوں. مجھے یہ بتا دیں 70 بلین جو آپ نے رکھا ہے کورونا کے لیے, کتنے پیسے کس چیز مد میں رکھے ہیں؟ اس کے لیے آپ سڑک بنائیں گے؟ گھر میں آگ لگی ہے اور آپ کنواں کھودنے شروع کر دیے. تھوڑا سا بھی تو کوئی نظام ہوتا ہے, گرے میٹر. کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ دس از ربش, وٹ آر یو ڈوئنگ؟ IMF آپ کو اس کی ساری شرائط آپ ماننے جا رہے ہیں. IMF نے بھی آپ کو اگر کوئی مراد دی ہے یا سہولت دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ اس ملک میں کورونا ہے, کووڈ-19 کو مقابلہ کرنے کے لیے. تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں اس میں رکھا. آپ نے جو 12,000 روپے دیے تھے, اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی, لیکن وہ اس لیے لوگوں تک پہنچ گئے تھے کہ آپ کے پاس پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ایک وہیکل تھی, ایک سسٹم تھا. اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو کاٹ دیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ کا نام تبدیل کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے عوام کی خدمت کر دی ہے؟ کر دیں, سارے نام چینج کر دیں, سارے ہر چیز پہ نام مٹا دیں اپنے مخالفوں کا, تو کیا پاکستان کی عوام کی خدمت ہو جائے گی؟ بہت دکھی دل سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں جناب چیئرمین, جناب اسپیکر. حالات ٹھیک نہیں ہیں, لوگوں کو اندھیرے میں نہ رکھیں. حکومت پے در پے ہر محاذ پر فیل ہو رہی. بجٹ تو ایک بات ہے نا, اس سے پہلے بھی دیکھ لیں آپ کی GDP کہاں چلی گئی. میں نے مائنس میں جاتی ہوئی GDP آج تک وار ٹائم میں بھی نہیں سوچا. اور آپ پھر لگاتار یہ فیصلے آپ مانیں, وہ خدا کے لیے بیٹھو, سر جوڑو, شاید اب بھی کوئی اس کا حل نکل آئے, لیکن آپ تو مسئلے کو الجھائے چلے جا رہے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. اس طریقے سے ہمیں ہٹنا پڑے گا پیچھے. ہمیں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ہمیں کنٹری کا چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے اس کا پورا خیال رکھنا پڑے گا تمام لوگوں کا. ہمیں اس وقت کنٹروورشل میٹر کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماحول خراب کرنا. اب آپ نے ماحول خراب کر دیا, اب ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے, بہت کچھ نقصان ہو گیا ہے, شاید کچھ ہم بچا لیں. قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں, ضد چھوڑ دیں, اپنا رویہ تبدیل کریں. آپ کوئی سپر ہیومن بینگ نہیں ہیں, آپ فرشتے نہیں ہیں. آپ پر بہت سیریس انگلیاں اٹھ رہی ہیں, آپ کی گورننس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور پتہ یہ اس وقت چلے گا جب آپ ایٹ دی ہیلم آف افیئر نہیں ہوں گے. آج جو بول رہے ہیں کل آپ نے کاٹنا ہے. لیکن افسوس یہ ہے
کہ ملک کا نقصان ہو جائے گا. یہ ملک پیچھے چلا جائے گا ہماری ہٹ درمی کی وجہ سے, ہماری ضد کی وجہ سے, ہماری انکمپیٹنس کی وجہ سے, انڈیسائسونیس کی وجہ سے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ صوبوں کے پیسے نہیں روک سکتے. کیوں روکتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ صوبوں کو دے کے, تنخواہیں دے کے آپ انڈر پریشر آ جاتے ہیں. اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے, اس کا کوئی طریقہ سوچنا چاہیے. اس کا بھی حل تبھی ہوگا نا کہ ہم اپنا رویہ چینج کریں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح نہ کریں آپ. میں وہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ دراریں ڈال رہے ہیں, آپ نفرت کی لکیریں کھینچ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ محب وطن نہیں ہیں, آپ شاید ہم سے بڑھ کر محب وطن ہو, لیکن ناسمجھی کی وجہ سے صحیح, رویے کی وجہ سے صحیح, آپ ایسی لکیریں کھینچ رہے ہیں جن کو مٹانے کے لیے بڑا وقت درکار ہوگا, جو نقصان ہو جائے گا. بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. جناب اسپیکر, یوتھ کو آپ نے موبیلائز کر دیا, بالکل آپ کا ایک کریڈٹ ہے. آپ نے بڑی طریقے سے یوتھ کو زبردست طریقے سے کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کون کرتا ہے؟ تو خدا کا خوف کرے. 50 لاکھ گھروں کا وعدہ, میرے بھائی چیمہ صاحب بیٹھے, از ٹرائنگ ہارڈ, ویری ہارڈ ورکنگ پرسن, آئی نو ہم since many years, since decades. ہارڈ ورکنگ ہے, محنتی ہے, ایماندار. لیکن کیا آپ 50 لاکھ گھر بنا لیں گے؟ یہ آپ کا تو وہ صاحب ہے کہ پلے نہیں تیلا تے کر دیے میلا میلا. عوام کو آپ بیوقوف بنائے جا رہے ہیں. عوام کو آپ, کل کسی نے معذرت کے ساتھ, میں اس بات کے بہت سخت خلاف ہوں کہ پرائم منسٹر کے لیے کوئی تضحیک کا لفظ استعمال کرے. وہ اس آفس کی عزت اور توقیر ہے, اس ملک کی. لیکن کل ایک بندے نے 2 تصویریں بنائی, خواجہ صاحب, اور اس نے کہا کہ میاں والی میں 2 نواب گزرے ہیں. 2 نواب, ایک نواب گزرے ہیں, ایک ہیں. جو نواب گزرے ہیں ان کا نام تھا نواب کالا باغ, اور جو نواب ہیں ان کا نام ہے نواب سبز باغ. تو سبز باغ نہ دکھائیں, حقیقت دکھائیں لوگوں کو. عباس صاحب, آئی نیڈ یور. تو جناب اسپیکر, آپ نے یہ کہا بڑے فخر سے کہ لوگوں کو مت نکالیں نوکریوں سے, ہم آپ کو لون دیں گے, بڑے سستے, بڑے تھوڑے انٹرسٹ پر دیں گے, اور آپ اپنے لوگوں کو تنخواہیں دیتے رہیں اور بعد میں ہمیں ادا کر دینا. کیا یہ بات ہوئی ہے جناب؟ مجھے بتایا جائے کہ کتنے انٹرپرینورز کو اسٹیٹ بینک نے لون دیا ہے یا کسی بینک نے دیا. میرے پاس ریکارڈ ہے, لوگ میرے پاس آئے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اپلائی کیا ہے, تو وہ آ گئے ہمارے پاس, اور انہوں نے اتنا لمبا پروسیجر بتایا ہے, اتنا لمبا پروسیجر بتایا ہے کہ ہم تو 4 سال وہ پروسیجر ہی نہیں مکمل کر سکتے. تو یہ کیا دھوکہ ہے؟ اعلان کر دینا, پھر آپ نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے. آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو پتہ نہیں 4 چاند لگا دیے, کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے پرمیشن لے کر دیں یا 25 سٹوری کا, کوئی نہیں دیتا. مطلب آپ کی کوئی بات شاید حکومت کے جو کارندے ہیں, جو بیوروکریسی ہے, جو سسٹم ہے, اس سے مطابقت نہیں رکھتی. شاید کہیں تو فالٹ ہے. دیکھیں, حکومت جو ہے نا وہ ایک مشکل کام ہے. اس ملک میں حکومت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب, جیسے وہ ٹائٹ روپ پر وہ بانس لے کے چلتا ہے نا 2 بڑی اونچی بلڈنگوں کے درمیان وہ شخص, اس طرح پرائم منسٹر کو چلنا پڑتا ہے اس ملک میں. پھر جا کر حکومت چلتی ہے, پھر جا کر آپ ڈیلیور کرتے ہیں. الزامات
لگائیں، ہم آپ پر لگائیں گے. میں کہتا ہوں اپنے لوگوں کو مت لگائیں ان پر الزامات. میں تو نہیں لگاتا کسی پر، لیکن آپ اپنا رویہ درست کریں، اپنا راستہ درست کریں، اپنی سمت ٹھیک کریں. جناب اسپیکر، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا کہ آج جمعے کا دن ہے اور دوستوں نے بھی بات کرنی ہے. آخر میں دو باتیں بڑی اہم ہیں میرے حلقے کے بارے میں اور مجھے اسپیشل کہا گیا ہے. ایک تو قومی نوعیت کا ہے. جناب اسپیکر، کلر سیڈاں تو دھان گلی، یہ دھان گلی کا جو پل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا مکمل، اور وہ کشمیر اور پاکستان کو ملاتی آئی یہ سڑک جو ہے. کشمیر کے طرف سے بہت خوبصورت سڑک بن گئی ہے، لیکن اس طرف کھنڈرات، اور اس علاقے کی بہت بڑی ضرورت ہے. یہ دونوں کشمیر کی بھی اور پاکستانیوں کی بھی، اور اوورسیز پاکستانیوں کے جن کا ہم بہت جن سے محبت کرتے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور ادھر بھی، ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس سڑک کو ہنگامی بنیادوں پر دو رویہ کیا جائے اور اس کو کشمیر کے ساتھ میں لایا جائے تاکہ دونوں علاقوں کے درمیان جو ہے یہ سڑک جو ہے وہ آمد و رفت کے لیے سود مند ثابت ہو سکے. دوسرا پوائنٹ جناب اسپیکر یہ ہے کہ میرے حلقے میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جو ہے وہ کنواں ہے اس کا، اور آدھی سے کوئی 50s میں گیس نکلنی شروع ہوئی اور تیل، اور آج تک نکل رہا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت غریب ہیں، ان کی ہولڈنگ زمین بہت کم ہے. اب تو کنالیں بھی نہیں، شاید مرلوں میں ان کی زمین ہے، بیواہ ہیں، شہداء کی وہاں خاندان ہیں. تو پی پی ایل نے یہ ظلم کیا ہے کہ ان سے زمین ہتھیا لی، بڑے وعدے کر دیے کہ ہم آپ کو اتنا معاوضہ دیں گے، آپ کے بیٹے کو نوکری دیں گے، اور اس کے بعد آج سالہ سال سے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پوائنٹ کو آپ مہربانی فرما کے رجسٹر کریں، اور کوئی وزراء بیٹھے ہیں اگر ان کو بھی کوئی اس کا احساس ہو جائے کہ وہ فیملیز جو ہیں وہ بڑی ایگنی میں، ان سے زمین لے لی گئی ہے، معاوضہ بھی پورا نہیں دیا گیا، بچے کو نوکری کا وعدہ کیا تھا وہ بھی نہیں دی، اور اب جب وہ کمپنی میں جاتے ہیں تو ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیا جاتا ہے. میں اس فلور سے مینیجنگ ڈائریکٹر پی پی ایل ان سے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے آپ کے اصول ہیں سندھ میں، بلوچستان میں، وہی اصول جو ہے وہ یہاں اپنایا جائے، ورنہ کل اگر کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو گیا جس کو میں نے روکا ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا علاقہ پرامن علاقہ ہے، وہاں کوئی امن و امان کی صورت پیدا ہو، لیکن اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ایم ڈی پی پی ایل پر ہوگی. اور آخری پوائنٹ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کئی سال سے جناب اسپیکر ہمارے پاس یونیورسٹی کے لیے جگہ لی گئی 100 ایکڑ. سرور خان صاحب کو پتہ ہے کہ پوٹھوار میں 100 ایکڑ زمین حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ 94 میں ہوئی، اس وقت میں چیئرمین سوشل ایکشن بورڈ تھا. محترمہ شہید نے بڑی مہربانی کی اور ہم سے کہا کہ آپ زمین لیں، ہم وہاں یونیورسٹی بنا دیں گے، پوٹھوار یونیورسٹی، جو کہ کشمیر کو بھی کیٹر کرے، جو خطہ پوٹھوار کے سارے ضلعوں کو بھی کیٹر کرے، بلکہ پورے ڈویژن کے لیے، اور جی ٹی روڈ کے اوپر ہو. اسی طرح کی لوکیشن پر وہ زمین لے گی. آج اس کو 15-20 سال ہو گئے. جناب اسپیکر، میں نے سنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک آئی ٹی یونیورسٹی بنانے جا رہی ہے اور اس کے لیے لوکیشن بھی ہوئی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوکیشن دیکھیں اور پنڈی سے باہر، شہر سے باہر جو تنگ جگہ نہ ہو وہاں بنائیں. تو وزیر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کا علاقہ بھی یہی ہے، اسی خطے سے ہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ ایک موزوں جگہ ہے یونیورسٹی بنانے کے لیے، خواہ وہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس بنائیں، خواتین کی یونیورسٹی بنائیں یا آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں، تو وہ نہایت ہی موزوں جگہ ہے اور وہ اس علاقے کی ڈیمانڈ ہے. اور اوورسیز پاکستانیز، جناب اسپیکر، کشمیر، آزاد کشمیر کے بعد سب سے زیادہ بڑی تعداد جو اوورسیز پاکستانی کی ہے وہ گجر خان سے، وہ میرے حلقے NA 58 سے، کلر سیداں اور گجر خان سے.
تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ان کے معاملات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ایک یونیورسٹی کی اشد ضرورت ہے۔ اور آخر میں اتنی عرض کروں گا جناب اسپیکر کہ جب تک آپ رویوں میں تبدیلی نہیں کریں گے، پرائم منسٹر صاحب اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائیں گے، اس وقت ہم آگے نہیں آئے گی، اتفاق رائے نہیں ہوگا، اور یہ وبا جو ہے ہمارا کہیں ایسا نقصان نہ کر دے کہ ہم پچھتاتے رہیں۔ خدا کے لیے ابھی بھی ہوش لیں اور لوگوں کو بتائیں اور اپنے معاملات ٹھیک کریں، اور یہ ادھر ادھر پیسے پھینکنے کے بجائے کورونا اسپیسیفک ہو جائیں، اور اگر جان ہے تو جہان ہے۔ کوئی زندہ رہے گا تو سیاست بھی کرے گا، زندہ رہے گا تو بزنس بھی کرے گا، زندہ رہے گا تو ایک دوسرے سے لڑیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پروردگار پاکستان کے ہر شہری کو، دنیا کے ہر شہری کو اس وبا سے بچائے۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ جی جناب امجد علی خان صاحب۔ ابھی جب تک آپ کے پیپلز پارٹی کے بول رہے تھے آپ نے پوائنٹ آف آرڈر نہیں مانگا، یہ اس طرح نہیں کریں آپ، اور ابھی جب دوسری جماعت کے بولنے لگے ہیں تو آپ آ گئی ہیں ایک دم، یہ اس طرح نہیں ہوگا بالکل۔ جی جناب امجد علی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن